سورۃ التکویر قرآن پاک کی 81 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت قیامت کے منظر اور اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت میں قیامت کے دن کا حال بتایا گیا ہے، جب دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، تارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی اور لوگ حیران اور پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا پیغام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ سچا اور ہدایت دینے والا کلام ہے۔ سورۃ الانفطار قرآن پاک کی 82 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت قیامت کے خوفناک مناظر، اللہ کی قدرت اور انسان کے اعمال کا ذکر کرتی ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پانی سے بھر جائیں گے اور زمین میں موجود قبریں کھل جائیں گی۔ اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا اچھے اور برے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ انسان کو اللہ نے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن اکثر انسان اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر عمل کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ فرشتوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے اعمال کو 2 فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ یہ فرشتے ہر چھوٹے بڑے عمل کا ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ پیش کیے جا سکے۔ نیک اور برے لوگوں کا انجام۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ سورۃ المطففین قرآن پاک کی 83 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں خاص طور پر انصاف، دیانتداری اور قیامت کے دن کے حساب کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ، بے ایمانی اور دھوکہ دینے والوں کے لیے تنبیہ۔ اس سورت کی ابتدا ان لوگوں کو سخت تنبیہ سے ہوتی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ جب دوسروں سے مال لیتے ہیں تو پورا ناپ تول لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دھوکے باز اور بے ایمان کہا ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کی وارننگ دی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت کے دن کا منظر۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائیں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال کا ریکارڈ علیین میں ہوگا اور برے لوگوں کا اعمال کا ریکارڈ سجین میں۔ یہ دونوں کتابیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، نیک لوگوں کا انعام۔ نیک لوگ جنت میں خوشیوں اور نعمتوں سے بھرپور زندگی گزاریں گے۔ وہاں انہیں ایسے انعام ملے گا جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا پوائنٹ، برے لوگوں کا انجام۔ برے لوگ جو دنیا میں غرور، تکبر اور دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ ندامت اور شرمندگی کا سامنا کریں گے، لیکن تب کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الانشقاق قرآن پاک کی 84 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں قیامت کے ہولناک مناظر اور انسان کے اعمال کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ نمبر 1، قیامت کے دن کا منظر۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن کے خوفناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کے مطابق بدل جائے گا، زمین پھیل جائے گی اور اپنے اندر کے تمام راز، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی۔ تیسرا،
زمین اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز کا حساب لے گی۔ دوسرا پوائنٹ، انسان کا حساب کتاب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کریں گے انہیں آسان حساب دیا جائے گا اور وہ جنت کی نعمتوں میں خوش ہوں گے، لیکن جو لوگ اللہ کو بھول گئے اور گناہوں میں پڑے رہے وہ افسوس اور شرمندگی کا سامنا کریں گے اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، نصیحت اور تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اعمال درست کرے۔ سورت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے چاند، رات اور صبح کو نشانیاں بنایا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ وقت گزر رہا ہے اور ہر شخص کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، آخری انجام۔ آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن نیک لوگ جنت میں ہوں گے جہاں انہیں خوشی اور سکون نصیب ہوگا، جبکہ برے لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ سورۃ البروج قرآن پاک کی 85 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت اللہ کی قدرت، ایمان والوں پر ظلم کرنے والوں کی سزا اور قیامت کے دن جزا و سزا کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کی قسمیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ چند عظیم چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ آسمان جس میں بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، قیامت کا وہ دن جب لوگ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ایمان والوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام۔ سورت میں ایک ظالم قوم کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان والوں پر ظلم کیا۔ وہ ایمان والوں کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلاتے تھے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے لیے شدید عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ایمان والوں کو خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور صبر کیا ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ کی قدرت۔ سورت کے آخر میں اللہ کی عظمت اور قدرت کا ذکر ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ظالموں کو وقت پر سزا دیتا ہے۔ ماضی میں فرعون اور قوم سمود جیسے ظالموں کا انجام اللہ نے دنیا میں دکھا دیا تھا اور قیامت کے دن بھی وہ ظالموں کو سزا دے گا۔ سورۃ الطارق قرآن پاک کی 86ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت اللہ کی قدرت، انسان کی تخلیق اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بارے میں اہم سبق دیتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کی قسم اور آسمان کا ذکر۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں آسمان اور الطارق کی۔ الطارق سے مراد وہ رات کا ستارہ ہے جو اندھیری رات میں روشنی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک نگراں فرشتہ موجود ہے جو اس کے اعمال لکھ رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو ایک معمولی پانی نطفے سے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ نے اسے ایک خاص نظام کے تحت وجود بخشا۔ اللہ جو انسان کو اتنی کمزور حالت میں پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تیسرا پوائنٹ، قیامت کے دن حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے چھپے ہوئے راز بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس دن نہ انسان کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ نے اپنے قدرت کے نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے آسمان کو مضبوط بنایا ہے، زمین سے پانی اور اناج نکال کر انسانوں کو رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، ظالموں کے لیے تنبیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی چالاکیاں اور سازشیں جتنی بھی کر لیں، اللہ بھی ان کے خلاف اپنی تدبیر فرما رہے ہیں اور آخرت میں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورۃ الاعلیٰ قرآن پاک کی 87 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت اللہ کی عظمت، تخلیق کی قدرت اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں اہم پیغام دیتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس نمبر 1، اللہ کی تسبیح کا حکم۔
اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے بلند ہے، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہے۔ دوسرا، اللہ کی قدرت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے ایک خاص ترتیب دی۔ اللہ ہی ہے جو زمین پہ سبزہ اگاتا ہے، پھر اسے خشک اور زرد کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو اپنے حکم کے مطابق چلانے والا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، قرآن کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن وہ عظیم کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا ہے، اور اللہ اسے یاد رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولیں گے نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ چوتھا پوائنٹ، آخرت کا ذکر۔ پھر سورت میں آخرت کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے دل کو پاک کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا اور نماز ادا کرے گا۔ پانچواں، دنیا اور آخرت کا موازنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ دنیا کی عارضی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی اور بہتر ہے۔ چھٹا، پچھلے صحیفوں کا ذکر۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ یہ نصیحت پہلے انبیاء کے صحیفوں میں بھی دی گئی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ قرآن پاک کی 88 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں قیامت کے ہولناک مناظر، انسان کے انجام اور اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 1، قیامت کا دن۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ الغاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی مصیبت، یعنی قیامت کا دن جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس دن لوگ دو طرح کے انجام کا سامنا کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ، بد نصیب لوگوں کا حال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ذلیل اور شرمندہ ہوں گے۔ وہ دنیا میں محنت کرتے رہے مگر آخرت میں انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، ان کے چہرے اداس اور پریشان ہوں گے۔ وہ جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، جہاں انہیں کھانے کے لیے صرف کانٹے دار اور بے فائدہ جھاڑیاں ملیں گی جو نہ پیٹ بھریں گی اور نہ بھوک مٹائیں گی۔ تیسرا پوائنٹ، نیک لوگوں کا حال۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ ان کے چہرے خوش اور روشن ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے۔ انہیں جنت میں عظیم نعمتیں ملیں گی جہاں وہ آرام سے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں صاف پانی، لذیذ پھل اور خوشبودار نعمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ کی قدرت کے نشانات۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی عظیم قدرت کے نشانات پر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اونٹ کی تخلیق پر غور کرو جو اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ آسمان کی بلندی، زمین کی وسعت اور پہاڑوں کی مضبوطی پر غور کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی عظمت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، نصیحت اور تنبیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، زبردستی ہدایت دینا نہیں۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا اور سب کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الفجر قرآن پاک کی 89 سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت اللہ کی قسموں، نافرمان قوموں کے انجام، انسان کی آزمائش اور قیامت کے دن کی جزا و سزا کے بارے میں اہم پیغام دیتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ پہلا، اللہ کی قسمیں۔ سورۃ الفجر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چند اہم چیزوں کی قسم کھائی۔ فجر، صبح کے وقت جو دن کی روشنی کا آغاز ہے۔ 10 راتیں، مفسرین کے مطابق اس سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں جو بہت فضیلت والے ہیں۔ جفت اور طاق،
یعنی ہر چیز کا جوڑا اور منفرد چیز، رات جو دھیرے دھیرے ختم ہو کر صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ قسمیں اللہ کی عظمت، قدرت اور وقت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، نافرمان قوموں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی اور زمین میں غرور و ظلم کیا۔ قوم عاد جو بہت طاقتور تھی اور اپنی بلند و مضبوط عمارتوں پر غرور کرتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور سزا پائی۔ فرعون جو ظلم و سرکشی میں سب سے آگے تھا، اللہ نے اسے اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانی اور زمین میں فساد کرتی ہیں تو اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، انسان کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، لیکن جب اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، مال کم کر دیتا ہے، تو وہ مایوس ہو کر کہتا ہے میرا رب مجھے چھوڑ گیا۔ حالانکہ دونوں حالتیں انسان کی آزمائش کا حصہ ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، نصیحت اور قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت کی کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور مال جمع کرنے میں غرور نہ کریں۔ پھر قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ اس دن زمین ہلائی جائے گی اور ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا۔ اس دن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اور کسی کے پاس طاقت یا اختیار نہیں ہوگا۔ پانچواں، نیک لوگوں کے لیے خوشخبری۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری۔ اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف واپس آ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے جہاں اللہ کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ سورۃ البلد قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش اور امتحان کی حقیقت سمجھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حقیقی کامیابی نیکی کے راستے پر چلنے میں ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ، پہلا، اللہ کی قسمیں اور مکہ کی عظمت۔ سورۃ البلد کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مکے کی قسم کھاتے ہیں جو ایک مبارک اور مقدس شہر ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک شہر میں رہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، انسان کی آزمائش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں مشکلات اور محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے جہاں انسان کو سخت محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، انسان کا غرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب دنیا میں مال و دولت ملتا ہے تو وہ غرور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ خود سے حاصل کر رہا ہے، لیکن اللہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور انسان کے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں، زبان اور ہدایت کے 2 راستے نیکی اور بدی دکھائے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، خیر اور نیکی کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی نصیحت کرتے ہیں جو آسان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا راستہ یہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کو، صبر اور رحم کے راستے پر چلنا۔ پانچواں پوائنٹ، جزا اور سزا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، لیکن جو لوگ غرور، گناہ اور سرکشی میں مبتلا ہوں گے وہ جہنم کا سامنا کریں گے۔